بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب طلب کیا مانگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی، تو ہم نے انہیں کہا کہ اپنی عصا کو یعنی لاٹھی کو چٹان پر ماریں۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس چشمے سے، اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ قد علم كل اناس مشربهم، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں نے اپنے اپنے جائے مقام کا تعین کر لیا جہاں سے وہ پانی لے سکتے تھے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، تو جب یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا بنی اسرائیلیوں نے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ جب تم نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم ایک کھانے پر یعنی من و سلوہ پر اکتفا نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کیجئے، یخرج لنا، نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، زمین میں سے جو کچھ نکلتا ہے، من بقلیہا یعنی اس کی ترکاریاں وغیرہ، ککڑیاں، وقصائیہا وفومیہا وعدسیہا وبصلیہا، یعنی زمین جو کچھ اگاتی ہے، ترکاریاں، ککڑیاں، لہسن، مسور اور پیاز وغیرہ۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اہل بنی اسرائیل سے کہا کیا تم تبدیل کر دینا چاہتے ہو کم تر چیز کو خیر کے مقابلہ میں؟ اہبطوا مصرا فإن لکم، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اتر جاؤ شہر میں، فإن لکم ما سألتم، اور جو کچھ تم نے سوال کیا تمہارے لیے وہاں موجود ہے۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ذلت و رسوائی، خواری اور محتاجی و کم ہمتی کو مسلط کر دیا گیا بنی اسرائیل پر۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ واپس لوٹے بنی اسرائیل اللہ کی ناراضگی و غضب کو لیتے ہوئے۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس سبب سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں یعنی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء علیہ السلام کو ناجائز قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے گزر جانے والے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حد سے تجاوز کر جانے والے تھے۔ ان آیت کریمہ میں سورہ البقرہ کے رکوع نمبر 7 کے اندر 3 آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، جب وہ اپنا صحرائے سینا، وادی سینا میں تھے، 6 لاکھ سے زائد بنی اسرائیل ان کے ہمراہ موجود تھے، پانی کی ضرورت اور حاجت معلوم ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ آپ اپنی لاٹھی کو جو کہ عصا ہے اسے جو ہے پتھر پر ماریے، اور جب انہوں نے پتھر پہ اس کی ضرب لگائی تو پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور بنی اسرائیل کی چونکہ تعداد زیادہ تھی اور 12 قبائل میں منقسم تھے تو ان کے لیے ہر قبیلے کے لیے الگ پانی کا گھاٹ بن گیا۔ اگر مختلط ہوتا تو وہ آپس میں دست و گریباں ہو جاتے اور فتنہ فساد برپا ہوتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پانی کی نعمت عنایت کرنے کے بعد فرمایا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے اس سے کھاؤ پیو، لیکن زمین میں فساد نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، زمین کے اندر انتشار نہیں پھیلانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یاد کرایا بنی اسرائیل کو کہ تم اس وقت کو یاد کرو، یہودیوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تم نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم ایک کھانے پہ اکتفا نہیں کر سکتے، ہمارے لیے کوئی اور کھانا لایا جائے، من و سلوہ ہمیں پسند نہیں ہے، گوشت کھا کھا کے ہم تک گئے ہیں پکی پکائی چیز سے، ہمیں تو چٹخارے دار جو ہے زبان کو جو چٹخارا جس سے محسوس ہو، لذت محسوس ہو، ہمیں وہ کھانا چاہیے جن میں دال ہے اور مسور ہے، لہسن ہے، ککڑی وغیرہ ہیں، پیاز وغیرہ، یہ چیزیں میسر آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے
نے کہ محبوب پیغمبر حضرت کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہ تم ایک گھٹیا چیز یا کمتر چیز کو اعلیٰ چیز کے مقابلے میں طلب کر رہے ہو، بہرحال تمہاری خواہش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اب ان کو شہر میں اتر جانا چاہیے، وادی سینہ سے نکل جائیں دوسرے شہر میں، اور وہاں پر ان کے اوپر ذلت و رسوائی اور محتاجی اور کم ہمتی جو ہے بزدلی تھوپ دی گئی، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان کے اوپر جو ہے وہ متحقق ہو گئی۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو ناراضگی ہے، یہ ذلت و رسوائی ہے، یہ اس سبب سے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا دوسرا بڑا جرم یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبروں کو ناجائز قتل کرتے ہیں بغیر کسی سبب اور علت کے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ رسوائی ان کو اس لیے ہوئی کہ یہ نافرمانی کرنے والے ہیں اور حد سے آگے گزر جانے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے بنی اسرائیل کی جو بد عملیاں تھیں، اگرچہ انعامات ان کے اوپر بہت زیادہ کر دیے، لیکن انہوں نے نافرمانی کی ہے اور انہوں نے بد عملیاں کی ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی اور ان کے لیے جو ہے آزمائش جو ہے ذلت و رسوائی کے ذریعے سے ان کو اس کے اندر مبتلا کر دیا۔ آج بھی اگر کوئی شخص ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کے طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کو ترک کر کے زندگی بسر کرے گا، روگردانی کرے گا، وہ انحراف برتے گا، تو جس طرح یہودیوں پر متحقق ذلت اور مسلط ہوئی، اسی طریقے سے آج بھی اہل اسلام کے اوپر یا امت مسلمہ کے ان افراد پر وہ ذلت و رسوائی مسلط ہو سکتی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور سلامتی کی اور عمل صالح کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔